بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 3 سالوں سے جس طرح عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، اب وہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہیں۔ وہ اس سارے معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں، فیس سیونگ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس بنیاد پر عمران خان سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، عمران خان وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب امریکہ سے اور عالمی برادری سے جو پریشر بڑھ رہا ہے، اس کے بعد ایک طاقتور حلقوں کا بڑا چہیتا کردار کارندے نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو بذات خود سعودی عرب پر نہ صرف حملہ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں، بلکہ پاکستان کی عوام کے اندر بھی سعودی عرب کو بھرپور جو ہے وہ گرایا گیا ہے، اور ایک جواب بھی آنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ خبر کیوں غلط ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ منیب فاروق نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ساڑی سعودی عرب نال گل ہو گئی ہے، یہ کس طرح غلط خبر ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایک تو مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر بیک ڈور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس بارے میں آج ایک عام خبر ہے اور بتایا گیا جی کہ وہ بیک ڈور والا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، کیسے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور عمران خان جو ہے ان کے ایک اور عالمی اعزاز ان کو ملا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور کہاں وہ کہتے ہیں عمران خان اور کہاں نون لیگ والا گنگو تیلی، اب یہ ایک کہاوت ہے، اس کے طور پہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو نظر انداز جو ہے وہ کرنا اس وقت بڑا مشکل ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو عمران خان کو اعزاز ملا ہے، اردن کا ادارہ ہے، اس نے دنیا کی جو 500 مسلمانوں کی مؤثر ترین شخصیات ہیں ان کا آپ کو علم ہے کہ وہ نام سامنے لے کر آئے ہیں، جس کے اندر 24ویں نمبر پر جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے۔ اور عمران خان وہ پرائیویٹ شخص ہے، یعنی وہ حکومت کے اندر نہیں ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، ورنہ سعودی خاندان یا قطری خاندان ہو یا UAE کا رائل فیملی ہو، تو وہ جو عام شخصیات جن کے نام لکھے گئے مسلم دنیا کے اندر کہ وہ موسٹ انفلوئنسرز ہیں، جن کو جو فیصلہ سازی کے اندر جو عام رول پر ہے، جن کو عوام پسند کرتے ہیں مختلف کرائیٹیریاز پر، اب وہ اگر حکومتی خاندان اور شخصیات ہٹا دیں تو عمران خان اس وقت عالم اسلام کے مقبول ترین رہنماؤں میں پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے نا اس وہ لسٹ بتاتی ہے۔ اب ایک ایسا شخص جس کو عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، یورپی ممالک ہوں، دنیا کے 6 بر اعظموں کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک پاپولر سپورٹ جو ہے وہ واضح انداز کے اندر موجود ہو۔ اور اب آپ دیکھیے یعنی اس کو آپ جو ہے وہ بالکل سائیڈ پہ لگا دیں تو دنیا کو تو پتہ ہے عمران خان کو وہ جانتے ہیں، نواز شریف کو نہیں جانتے، بلاول کو نہیں جانتے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی لیڈرشپ کو بھی نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، اور یہی چیز جو ہے موجودہ حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے پریشان کن ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لگایا گیا الزام کہ ہم نے بلکہ بیک ڈور رابطوں والی جو بات ہے نا، روز کبھی بتایا جاتا ہے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کبھی بتایا جاتا ہے بیک ڈور رابطے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا اب اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں یہ مشورہ دیا گیا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اور یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک بات یاد رکھیں، الٹیمیٹلی ایک نقطے کے جا کے بات رکنی ہے کہ جو ایک ایکسٹینشن ہوئی ہے، یعنی ایسے تاثر ہے ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور ایک افسر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے، صرف اس کو عمران خان آپ نے اقتدار میں آ کے نہیں چھیڑنا، باقی نون لیگ پیپلز پارٹی یہ جائے بھاڑ میں، کسی کو بھئی کیا غرض ہے اس سے۔ تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمران خان سے اسی طرح کا ایک جو NRO ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہی جو ہے وہ لیا جائے گا، باقی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اب آج دیکھیے نا بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ اب یہ انصار عواسی ہیں، وہ آج لائے ہیں جی، کوئی خبر نہ ہو تو وہ ویسے بھی صفحے کالے کرنے کی ان کو شوق ہے۔ وہ کہتے ہیں باضابطہ مذاکرات پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک چینل مذاکرات رک گئے۔
ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ کو دونوں فریقین کی ملاقات کے بعد کوئی بیک چینل میٹنگ نہیں ہوئی۔ تو حکومت کے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ کسی نے دعوی ہی نہیں کیا کہ حکومت کے ساتھ بیک چینل کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ اجلاس میں حکومت کی 2 عام شخصیات نے شرکت کی تھی، جن میں ایک وزیر جبکہ ایک عہدیدار شامل تھا۔ تحریک انصاف کی نمائندگی پارٹی کے عام رہنما نے کی۔ ذریعے کے مطابق یہ بیک چینل رابطے اس سے ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقع پر اور تحریک انصاف کے 24 نومبر کے اجلاس کے احتجاج کے موقع پر فعال تھے۔ تحریک انصاف نے اجلاس کے موقع پر ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ دونوں فریقین کے درمیان اس وجہ سے ہوئے تھے، اور عمران خان تحریک انصاف چاہتے تھے کہ عمران خان کا طبی معائنہ شوکت خالہ ہاسپٹل سے اپنے ڈاکٹر سے ہو، لیکن بیک چینل بات چیت میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ اگر پیمز کے ڈاکٹروں کو عمران خان کے معائنے کی اجازت دی گئی تو اس صورت میں بھی تحریک ایس سی او اجلاس کے موقع پر ڈی چوک احتجاج ختم کر دے گی۔ تو اس وقت کی یہ باتیں ہیں، وہ ملا کے جب کوئی بات نہیں ہوتی تو بتایا جاتا ہے بھائی وہ بیک ڈور رابطہ نہ کرے، یعنی عمران خان کو مجبوری نہیں ہے، اس سسٹم کو مجبوری ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی یہ جو موجودہ کھاؤ قبائل کا ٹولہ اس وقت ملک کے اقتدار پہ قابض ہے، یہ ان کی مجبوری ہے بھائی۔ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، آپ 2 سال اور ملک کو برباد کر لیں، یعنی اور معیشت برباد کر لیں۔ اچھا، اب جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سروے جاری کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، اور اس سے اب یہ پتا چلا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں $404 ملین کا ریمیٹنس وہ کم ہو گیا ہے۔ عمران خان نے بھی کل واضح پیغام دوبارہ دیا ہے کہ یہ آپ نے جاری رکھنا ہے، چونکہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوں، انسانی جو ہے وہ بچوں کو اور خواتین کو ہراساں کیا جائے، جس کو چاہ اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ڈالر بھی بھیجے جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف اپنے حلقوں کے اندر وہ کر رہی ہے۔ تو اب جو منع بھائی پہلے کہتے تھے کہ بھئی اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، کوئی ہمیں احسان کرتے ہیں، وہ کیوں اب چیخو پکار کر رہے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی یہ بھی شرم نہیں آتی؟ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، بھئی ہمیں کیا ہے؟ تو اس میں کوئی احسان کرتے ہیں تو آپ اگر وہ روک لیے انہوں نے جو گھروں کو بیچتے تھے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو سروے کروایا ہے کہ بھئی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ وہ، تو وہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوگا وہ ویسے بھی۔ اچھا، اب جو منا بھائی جو ہے نا منیب فاروق نامی جو ایک کارندہ سمجھا جاتا ہے، اپنے طور پر وہ ایسا تاثر دیتا ہے کہ ویل کنیکٹڈ ہے فوجی قیادت کے ساتھ، آئی ایس پی آر کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سے، ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ انہی چابی والے چند کھلونوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو واٹس ایپ پہ یا کہیں پہ انفارمیشن آتی ہے کہ بھئی یہ آپ لگ جاؤ تو وہ لگ جاتا ہے۔ روز اس نے ایک ولاگ کے اندر ذکر کرنا ہوتا ہے بھئی کچھ نہیں، عمران خان نہیں رہا ہو سکتا، اس کو پہلے ناک رگڑنی پڑے گی، اس کو پہلے معافی مانگنی پڑے گی فوجیوں سے، اور پھر یہ ہوگا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو بعد میں ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ ورتھ ان کی یہی ہوتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو وکیل بھی اور بنا کے اب یہ ایک ٹاؤٹ سے زیادہ اس کا کردار کو نہیں ہے۔ لیکن اس نے کتنی خطرناک بات کی ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بیٹے ہیں عبداللہ گل، وہ تو ان کا خاندان ہی چلے فوجی ہے، اس کا وہ ٹاؤٹ بننا اس کا بنتا ہے، چونکہ یہ ایک خدا بدقسمتی ہے کہ یہ بھی ایک پارٹی کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی فوجی کسی کا والد ہو تو ضروری نہیں کہ اس کی رائے بھی وہ ہو۔ تو اس نے بتایا بھائی ساڑھی گل ہو گئی ہے، یعنی یہ بات ہوئی ہے سعودی عرب جو محمد بن سلمان ہیں ان کے بھائی ہیں خالد بن سلمان، وہ وزیر دفاع ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے ہماری، اور وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمران خان کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی محمد بن سلمان اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا، یہی بات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اب جو ہے منیب فاروق نے یہ بات رکھی ہے، اور میں نے چونکہ عبداللہ حمید گل کا آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ رکھی تھی، اور یہ اب انہوں نے اپنے طور پر یہی بات کرتی ہے۔ اب یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کو اپنی پڑ گئی ہے، ایک طرف ایران ہوتا ہے اور پھر سعودی عرب ہے، اور امریکہ کے اندر جب بھی حکومت کے اندر چینجنگ آتی ہے تو پھر اس کو اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں، اس کو پاکستان کے معاملات کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ پاکستان کے معاملات، بعض اوقات یہ ہیلپ ہوتی ہے
لیکن وہ ابھی جس سٹیج پر یہ معاملات ہیں نا کہ نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں اور اس میں سعودی عرب اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، تو وہ پاکستان کا سوچے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ دعویٰ تو کر دیا گیا ان کی طرف سے، لیکن اب یہ دعویٰ بڑا جو ہے وہ مہنگا پڑا ہے، اور یہ خبر ذرائع اسلام آباد کے جو ہیں انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ یعنی وہ جو ذرائع ہوتے ہیں نا سفارتی، اور ممکنہ طور پر سعودی عرب کے سفارت خانے سے جواب بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں سے آفیشل جو ہے نا آفیشل تو ایسی بات کی نہیں جا سکتی۔ کوئی وزیر بات کرتا تو کہا جاتا بھائی کتنے بے شرم ہے آپ، تو سعودی عرب جواب دیتا تو وہ ایک حکومتی وزیر اور حکومت پہ بلیم آتا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے ذریعے کروا دی جاتی ہیں، اور وہ حکومت میں چونکہ حکومت نے نہیں کی تو اس لیے بے شک ٹاؤٹ بھی ہو تو پھر بھی کہا جاتا ہے جی ہم نے نہیں کی، یہ ایک صحافی نے خبر دی ہے یا ایک اس تجزیہ کار نے، تو یہ اس نے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ سعودی عرب سے اب تحریک انصاف کے لوگ جواب مانگ رہے ہیں، جو اس نے بتایا نا کہ وہ کوئی محمد بن سلمان عمران خان سے نفرت کرتے اور یہ وہ۔ اب یہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پہ حملہ ہے، اور پھر امریکہ کی مداخلت اگر پاکستان میں ناجائز ہے، یہ بیانیہ مداخلت ہے نا، اندرونی معاملات میں مداخلت، تو سعودی عرب کی جو مداخلت ہے وہ جو ہے وہ جائز ہوگی۔ پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا پاکستان کی عوام کے خلاف سازش میں سعودی عرب بھی شامل ہے؟ یعنی محمد بن سلمان یا ان کے بھائی، یہ بڑا ایک سنگین الزام ہے، اور یہ جس بندے نے بات کی ہے اس دن بھی میں نے بتایا تھا یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے دوستانہ جو ایک تعلقات ہے، چونکہ پاکستان کی عوام پھر سعودی عرب سے نفرت ہو گئی اس کو، جو اگر اس طرح ایک مقبول لیڈر کے حوالے سے اگر سعودی عرب مداخلت کرتا ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نفرت کرے گی سعودی عرب اور شاہی خاندان سے۔ تو کیا یہ ان کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ اچھا، پھر ایک عام ترین بات جو خبر ویسے ہی دلیل کے تحت ہی یہ خبر غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بات ہوئی ہوتی نا تو آپ یقین مانیے کہ یہ ٹاؤٹ کبھی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ خبر نہ دیتے، اس طرح بات نہ کرتے۔ یعنی اگر یہ بات ہوئی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بات کیوں کروائی گئی؟ بھائی اس پہ عمل درآمد ہو جانا تھا نا، کچھ فرق نہیں پڑنا تھا، ساری چیزیں ہو جانی تھی، پھر منیب فاروق کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر باقی بات ہوئی ہوتی یا ان کو کسی نے بات کی ہوتی تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کے اندر جو اس وقت اسپیشل ایلچی بنائی گئی ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ڈپٹی ایلچی جو بنائی گئی ہے خاتون، وہ بھی عمران خان کی حمایت کے اندر جو اس کے بیانات چلتے رہے ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے امریکہ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تو یہ ساری چیزیں سعودی عرب کو اپنی پڑی ہوئی ہے بھائی، اور یہ جس طرح بات کی گئی ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اور اب اگر سعودی سفارت خانے سے بیان جاری ہوا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے تو یہ منیب فاروق کا بیان تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے جن کے بیانات ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ اپنے طور پر جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو یہ خبر غلط ہے، اور یہ شاید سفارت خانے سے بھی اس کی تصدیق ہو جائے۔